انفارمیٹکس میں خوش آمدید ناظرین۔ حجاز مقدس کی وہ وادی جو سیاہ آتش فشاں کے نام سے مشہور تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام تبدیل کیا تو وادی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کی اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو اس خوبصورت واقعے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن کو آن کر دیجئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ سے 110 کلومیٹر جنوب میں واقع وادی خضرہ حد درجہ پیچیدہ اور سیاہ آتش فشاں کی وجہ سے مشہور تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے آب و گیا وادی کا نام جب تبدیل کیا تو یہ سدا بہار آب گل و گلزار ہو گئی۔ ناظرین، اس خوبصورت وادی کے اندر بہت سا سبزہ سرسبز اور انتہائی لہلہانا ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نام تبدیل کرنے سے اس وادی کو وادی عبرہ یا وادی افرا کہا جاتا تھا۔ جب اس وادی کا نام خضرہ رکھا گیا تو وہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر آج اس میں میٹھے پانی کے 9 چشمے ابلتے ہیں۔ یہ وادی پورا سال سرسبز رہتی ہے۔ وادی میں 400 بچھے سبزے فرش اور دوسرے ہرے بھرے درختوں کے بیچ کھجور کے درختوں کی وافر مقدار موجود ہے۔ یہاں پر آبادی برائے نام ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ وادی خود بخود سرسبز رہتی ہے۔ اس میں کھجوریں اگانے کے لیے کوئی خاص اہتمام اور توجہ نہیں دی گئی، مگر اس کے باوجود یہاں کھجور کے درختوں کی بہتات ہے۔ ایک مقامی شہری راکان المخلفی نے بتایا کہ یہاں پر راستوں اور دیگر سہولیات کے نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی وہاں سے دور ہٹ رہی ہے۔ شاید آبادی کا قریب نہ ہونا اس کی سرسبزی اور شادابی کی بقا کی نشانی ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کھجور کے درختوں کی بہتات ہے۔ ایک مقامی شہری راکان المخلفی نے بتایا کہ یہاں پر راستوں اور دیگر سہولیات کے نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی وہاں سے دور ہٹ رہی ہے۔ شاید آبادی کا قریب نہ ہونا اس کی سرسبزی اور شادابی کی بقا کی نشانی ہے۔ المخلفی نے بتایا کہ حالیہ چند برسوں کے دوران یہاں پر سیاحوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دور دراز سے آنے والے لوگ اس وادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں کے قدرتی ماحول کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔ ان میں سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کی آیات ہمیشہ باقی رہیں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر واقع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید خود کئی اعتبار سے معجزہ ہے، مثلا الفاظ کے اعتبار سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے فصیح ترین لوگوں کو اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ اب آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ عرب کے اندر لوگ اس شخص کو جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں مانتے تھے جو شخص شاعری نہ کر سکتا ہو یا جس کے پاس لفاظی کا فن نہ ہو، لیکن وہ تمام لفاظ اور تمام شاعر اپنے تئیں مکمل طور پہ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے ان تمام چیزوں کو اور لفاظی کو یا کتاب بننے کو یا جو ہے وہ لکھائی کو سمجھتے تھے، وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کی گئی مستقبل کی خبریں بھی اس طرح واقع ہوتی ہیں کہ قرآن مجید نے بتلائی تھیں وہ آج ثابت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے، قریب ہی زمین پر وہ عنقریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے۔ یہ چند سال میں ہی ہوگا۔ یہ سورہ روم کے اندر ہے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات یہ محکم ہیں، پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانین نہیں بنا سکتی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں علوم و اخبار کے ساتھ اس کائنات کے راز بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور جدید علوم ان رازوں کو دن بدن فاش اور سب کے لیے عیاں کر رہا ہے۔ جبکہ ایسے معجزات جو رونما ہونے کے بعد ختم بھی ہو چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین کون سے ہیں، ان کے بارے میں آپ احباب کو بتائے دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے چاند 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں متواتر حد تک ان معجزات کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور علماء کرام کا اس بارے میں اجماع ہے۔ نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سے کھانے میں اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جائے اور پھر بھی کھانا بچ جائے،
یہ واقعہ صحیح بخاری و مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جائے اور وضو بھی بنا لے، اس بارے میں بھی حدیث مبارکہ بخاری و مسلم میں بہت ساری موجود ہیں۔ نبی دو جہاں علیہ السلام کی جانب سے مستقبل کی پیشن گوئی اور پھر وہ چیزیں اسی طرح سے رونما ہوئیں۔ آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح دیکھ رہی ہوتے ہیں جو کہ ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دور میں بتا دی تھی۔ جب نبی دو جہاں علیہ السلام نے ممبر بنوایا اور کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگا۔ اس بارے میں حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا، اس بارے میں حدیث مسلم شریف میں ہے۔ بیماروں کی شفا یابی، اس بارے میں بھی بخاری اور مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں حدیث پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ معجزے بہت زیادہ ہیں اور جو ہم نے ذکر کیے ہیں یہ ان میں سے چند ایک ہیں۔ علماء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں متعدد کتب لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ، اسی طرح امام جو ہیں وہ ماوردی کی کتاب اعلام النبوہ، نیز عقیدے کی کتابوں میں رسولوں پر ایمان لانے کے ابواب اس کے متعلق بھرے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی ساری کتابیں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر اور آپ علیہ السلام کی اس دنیا اور اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی جانوں پر سبقت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ برکت اور عزت کا باعث بنتی ہیں۔ ان کتب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اس نہج پر ڈھال سکتے ہیں جس طرح ہم اسے ڈھالنا چاہتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے معجزات ایسے بھی ہوئے جن معجزات کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے جب غزوہ ہوئی جس میں آپ علیہ السلام خود شرکت نہیں فرما سکے تو آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے جو سارے معاملات ہوا کرتے تھے میدان جنگ کے، وہ ان تمام لوگوں کو بتایا کرتے تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے معجزات میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے معجزات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جب آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ہاتھ کی انگلی سے جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے اور پھر اس کو اکٹھا کر دیتے۔ یہ بھی پوری دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ علیہ السلام نے فضا میں دونوں ہاتھ بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کو حافظے کا جو ہے وہ ایک انعام عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے جو ہیں یہ ہونے کا واقعہ حضور اقدس علیہ السلام کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، بعد میں میں نے اسے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ اسی طریقے سے احباب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے دوچار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا لیکن ہوا چلنے لگی، بادل گھر کر جمع ہو گئے اور آسمان نے ایسا منہ کھولا کہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اب اس بارش کو روک لے۔ تو آپ علیہ السلام اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف جو ہے وہ انگلی مبارک سے اشارہ کرتے فرمایا ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔
تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف چھٹ گئے گویا وہ تاج ہے، یعنی تاج کی طرح دائرے کی شکل میں پھیل گئے ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ علیہ السلام زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ۔